المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ چونکہ اس سے پہلے آیات میں بھی منافقین کی سرزنش کی جا رہی ہے، اسی کا یہاں تسلسل ہے، کیونکہ اب اتنا زیادہ خوف مشرکین کا نہیں جتنا اب منافقین سے ہے، کیونکہ یہ مدینہ میں رہتے ہوئے، اسلام میں رہتے ہوئے سازشیں کر رہے تھے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما دی تھی، لیکن سرعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام نہیں لیے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا کہ یہ اور یہ منافقین ہیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ ظاہر کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا کہ نہیں، انہیں ایسے ہی رہنے دو۔ پھر وہ روایات میں آتا ہے کہ بعد میں پھر انہوں نے ان صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو ظاہر کر دیا تھا، لوگوں کو بتلا دیا تھا، واللہ عالم۔ فرمایا المنافقون، یہ منافق مرد، والمنافقاتی، اور یہ منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یا ایک دوسرے سے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، یا آپس میں ایک ہیں۔ یأمرون، ان کا کام یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر، کہ یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، منکرات کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں، نیکیوں سے، اچھائیوں سے، بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو یہ روکتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا ہے، فنسیہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین، بے شک یہ جو منافقین ہیں، ہم الفاسقون، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور نہ ماننے والوں سے، کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں یہ رہیں گے، یہ حسبہم، اور یہ آگ ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان پر لعنت ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کا ان کے لیے عذاب ہے۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو ان سے پہلے تھے، کانو، جو تھے، اشد منکم قوتاً، جو تم سے قوت میں بہت زیادہ شدید تھے، تم سے زیادہ قوت والے تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا، اور مال بھی ان کے پاس کثرت سے تھا، مال بھی زیادہ تھا، وَأَوْلَادًا، اور اولاد میں بھی یہ زیادہ تھے، طاقتور بھی تھے، مال اور اولاد بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، پس انہوں نے اپنا حصہ پا لیا، اپنے حصے کے انہوں نے تمتع کر لیا، اپنا حصہ انہوں نے پا لیا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، پس تم بھی اپنا حصہ پالو، بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی اپنا حصہ پالو، اپنے جو تمہارے پاس جو تم چاہتے ہو وہ تم لے لو، تم مزے کر لو۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ، جیسے حاصل کیا ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھا، بِخَلَاقِهِمْ، جنہوں نے اپنا حصہ پایا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی وہ ان کی طرح دھوکے بازی کر لو،
یا ان کی طرح جو ہے وہ معاملات کر لو جیسے انہوں نے کی. اولئک کا لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے حبطت اعمالہم جن کے اعمال حبط ہو گئے، برباد ہو گئے، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. یعنی ان منافقین کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ صلات کریں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن دلوں میں چونکہ نفاق رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں، لیکن در پردہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہ خسران والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ کیا نہیں آئی ان کے پاس نبأ الذین خبریں ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور قوم عاد، وثمود اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حالات، واصحاب مدینہ اور مدین والوں کے حالات، والمؤتفقات اور مؤتفقات کے حالات. ان سب کے حالات کا تمہارے سامنے نہیں آئے، ان کی خبریں تمہیں نہیں پہنچی. اتتہم رسلہم آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر، بالکل واضح احکامات لے کر، واضح دلائل لے کر آئے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا، ان کو برباد کیا. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ برباد نہیں کیا، بلکہ فما کان اللہ پس اللہ ایسا نہیں تھا کہ لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن اور لیکن معاملہ یہ تھا کہ کانو یہ تھے انفسہم یظلمون یہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء علیہ السلام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، تو اس کی پاداش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ خود ان کے اپنے کرتوت تھے جن کی وجہ سے یہ برباد ہوئے. اب اس کے برعکس والمؤمنون اور وہ ایمان والے مرد، والمؤمنات اور وہ ایمان والی عورتیں، مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف یہ کیا کرتے ہیں؟ معروف کا حکم دیتے ہیں. منافق کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر منکرات کا حکم دیتے ہیں، لیکن مومنین کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف معروف کا، اچھی باتوں کا، نیکیوں کا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر اور منکرات سے روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، گناہ کی باتوں سے روکتے ہیں. اور منافق کیا کرتے ہیں؟ ینہون عن المعروف منافق معروف سے روکتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، لیکن مومنین جو ہیں وہ ینہون عن المنکر منکرات سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں جیسا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، جیسا اس کا رسول ان کو بتلاتا ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں. اپنے من چاہے کام نہیں کرتے بلکہ رب چاہے کام کیا کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز حکیم زبردست اور حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات جنتوں کا، باغات کا، ایسی جنتیں تجری من تحت الانہار کہ جن کے نیچے لہریں ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ومساکن طیبتاً اور ان کے مساکن ہوں گے، ان کی رہائش گاہیں ہوں گی، ان کے سکون کی جگہ ہوں گی. طیبتاً پاک، فی جنات عدن جنتوں کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں.
دنیا کی جو تمہاری زندگی ہے، دنیا کے جو مساکن ہیں، دنیا کے گھر ہیں، چند روزہ ہیں، تم مر گئے تمہارے معاملہ ختم، لیکن وہاں جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑا اجر اور بڑی کامیابی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔